بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی تھی اور اس وقت لوگوں کی زندگی جو ہے وہ دوبھر ہو چکی ہے. نہیں گزار سکتا کوئی آدمی زندگی. مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا ہے اور یہ اب میں آپ کو بتاؤں الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے آپ وہ اس کرب کو بیان کر سکیں, اس دکھ کو بیان کر سکیں جس میں پورا پاکستان مبتلا ہے. اور ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے, یہ لوگوں کو جب تک یہ باہر جو ہے نا یہ احتجاج نہیں کریں گے. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے. KPK میں احتجاج ہو رہا ہے, پشاور میں احتجاج ہو رہا ہے, آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے. راولہ کوٹ سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس میں مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ جناب آپ نے بجلی کے بل نہیں دینے. اور کراچی میں یہ آپ فوٹیجز دیکھ لیں, کراچی میں جن لوگوں نے تو تاجران نے جو پکڑا ہے وہاں پر کراچی الیکٹرک کے لوگوں کو جو میٹر کاٹنے آئے تھے, آپ وہ دیکھیں بزرگ ہیں, وہ کوئی نوجوان نہیں ہیں, وہ 60 70 سال کے وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے وہ تاجر ہیں. تاجر ہمیشہ جھگڑے سے اوائڈ کرتا ہے لیکن اب کاروبار ہو نہیں سکتا, اب دکانیں کھل نہیں سکتی. آپ نے 75 روپے بجلی کا بل کا یونٹ ہے کراچی میں, ٹیکس کے بغیر 53 روپے کا, اور پنجاب میں 55 روپے سے زیادہ بجلی کا یونٹ ہے. اتنی زیادہ یہ انبیئریبل ہو گیا. یہاں پر پنڈی میں اسلام آباد میں آئسکو نے جو یہاں پر بجلی کا ڈسٹریبیوشن کا ادارہ ہے, پولیس سے انہوں نے کہا ہے ہمیں پروٹیکشن دیں, ہمیں یہاں پر نفری لگا کے دیں, اس لیے کہ یہاں پر اب بلوا ہونے والا ہے, ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم پر حملہ ہوگا. اور پورے پاکستان میں آج یہاں پر اسلام آباد میں بہرکوں میں انجمن تاجران نے درخواست کی ہے کہ جناب آپ آئیں, مظاہرے میں شریک ہوں, یہاں پر مظاہرہ کریں, اس لیے کہ یہ انبیئریبل ہوگا. اور اس میں اب یہ صرف تاجر نہیں ہے, اس میں سوسائٹی کے دوسری سیگمنٹس شامل ہو رہی ہیں, اس میں وکیل شامل ہو رہے ہیں, اس میں مزدور شامل ہو رہے ہیں, اس میں نوجوان شامل ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس بجلی کے یعنی ایک غریب آدمی نے سندھ میں پچھلے مہینے 23,000 روپے بجلی کا بل دیا تو اس مہینے کوئی 36 35 40 ہزار روپے بل آ گیا. اس نے خودکشی کر لی. اس کی تصویریں چل رہی ہیں. لوگوں اور اس حکومت کو کوئی خیال نہیں, ان حکمرانوں کو کوئی خیال نہیں ہے. آپ ان کی بحث دیکھ لیں. نون لیگ لنڈن میں بیٹھی ہے, نواز شریف کو واپس لانا ہے, اکتوبر میں لانا ہے. یہ 16 مہینے نواز شریف کی بنائی ہوئی حکومت تھی, شہباز شریف اسی کا نمائندہ تھا. 16 مہینوں میں IMF کے ساتھ ڈیل کر کے بیچ دیا انہوں نے پاکستان سارا. اور وہ جو آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے بھی بیچا IMF کو پاکستان, غریب لوگوں کو بیچ دیا. اس وقت جو صورتحال ہے, جو بات کرتا ہے یہاں پر میڈیا پر اس پر قدغنے ہیں, کہتے ہیں کہ جی اچھا خوشگوار آپ بتائیں پاکستان, مایوسی کی بات نہ کریں. وہ ساتھ جو انڈیا ہے وہ چاند پر پہنچ گیا ہے اور ہم جڑا والا میں کیا کر رہے ہیں, اپنی منورٹیز کو جلا رہے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. اور اگر آپ اس حقیقت کو میڈیا پر بیان کرتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں, آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اس وقت زندگی جو ہے, عام جو معاملہ ہے اس وقت, اس پہ بندہ پھنس کے رہ گیا اور لوگ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائیں. تو ملک جو ہے وہ اس وقت ابل رہا ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ کسی سمت بھی جا سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی ایسے موقع پر جو لوگ حکمران ہیں وہ پاکستانی عوام کے نمائندہ نہیں ہیں, حقیقی نمائندہ نہیں ہیں. ان کو وہ نامینیٹڈ ہیں. مجھے نہیں پتا ان کو کس وعدے پر بنایا گیا ہے, وہ کیا وعدہ کر کے آئے ہیں, انہوں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, وہ کس کو جواب دے ہیں. میں تو ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, وزیر اعظم صاحب کا. انہوں نے کہا امریکہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. انہوں نے کل ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے, اور کچھ امریکنز تھے ان سے ملاقات کی ہے, اور یہ کہا کہ جی ہم تو ڈیورس جو ہے وہ نہیں چاہتے, امریکہ سے تعلقات اگر ہم کر دیں گے ختم تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ IMF جو ہے یہ کون ہے؟ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو آپ نے معاہدہ کیا IMF کے ساتھ,
جس کے بعد آپ نے جس طرح ڈالر کی پرائس جا رہی ہے آپ اس کو جانے دے رہے ہیں, اور کوئی چیز اب پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو سکتی, دوائیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, لوگ جو ہیں ان کے پاس ایل سی کھولنے کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز آپ لے بھی آتے ہیں تو اس کے لیے قوت خرید نہیں ہے, لوگ دوائیاں نہیں خرید پا رہے ہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, بزنسز بند ہو رہے ہیں, یہ بل اتنا زیادہ آ گیا, زراعت سب سے زیادہ متاثر ہوگی پاکستان کی, اتنا زیادہ بل, یہ کون یہ فصلوں کو اگا کے تو پانی کی یہ قیمت کو پورا کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو سوچنے والا نہیں ہے. پاکستان میں کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے جو یہ جواب دے, اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں, ہر وہ چیز کرتے ہیں. IMF بھی امریکہ کا دوسرا نام ہے, اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو اکنالج کرے امریکہ, پاکستان نے بہت خدمت کی ہے امریکہ کی, اور یہ جو آج ویسٹ کی ترقی ہے, امریکہ کی جو ترقی ہے, یہ ساری پاکستان کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تو بس ہم ہی نے بچایا. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ امریکہ کی جو اکانومی ہے, یورپ کی جو اکانومی ہے, یہ بالکل بچتی ہی نہ. بھائی جان, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹ کین بی ون آف دا فیکٹر کہ آپ نے یہاں پہ جنگ لڑی. باقی امریکہ کا, یورپ کا اپنا پرانا ان کا نیٹو موجود تھا, ان کا سٹرکچر موجود تھا, اور وہ اس سے پہلے بھی سروائیو کر رہے تھے, افغان جنگ سے پہلے بھی, پاکستان سے پہلے بھی. تو یہ کہنا کہ جی وہ ساری جو اکانومی ہے وہ پاکستان نے بچائی ہے, یہ اس آرگومنٹ کو کون مانے گا؟ اور پھر یہ آرگومنٹ اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہو تو اس میں کوئی وزن بھی ہے. تو جب آپ نامینیٹڈ ہیں اور آپ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے, آپ کا جو پیسہ ہے وہ سارا ہماری وجہ سے ہے, تو اس لیے آپ ہمیں پیسے دیں, یہ اس طرح سے بندے کی اکانومی. میں کسی پہ کرٹیسزم نہیں کر رہا, بڑے اچھے آدمی ہیں پرائم منسٹر, از اے گڈ مین, لیکن جو آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ مختلف جو فیکٹرز لے کے آتے ہیں, اس میں ایک فیکٹر یہ ضرور ہے کہ سوویت یونین کی جو جنگ تھی, دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ تھی اور ہم نے امریکہ کو بچایا, امریکہ کے لیے کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مرسنری تھے. ہم نے یہاں پر اپنی قوم کو یہ بتایا کہ جناب یہ پاکستان کی آزادی کی جنگ تھی, اس لیے کہ رشیا گرم پانیوں تک جانا چاہتا تھا اور وہ پاکستان پر بھی قبضہ کر لیتا, اور وہ مذہب کے پر پابندی لگاتا تھا. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی تھی. ایسا آرگیومنٹ جو کہ پائیدار نہ ہو, جو سسٹین نہ کر سکے, جس کو فیکٹ سپورٹ نہ کر رہے ہو, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پاکستان امریکہ کا الائی رہا, اس وقت امریکہ نے پاکستان کو مدد کر دی, لیکن اب اپنا نظام جو ہے وہ تو ہم نے بنانا ہے. اب ہم 50 سال پرانی بات 1980 کی دہائی میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ امریکہ ہمیں سپورٹ کرے. بھائی اگر امریکہ نے آپ کو جب ابینڈن کر دیا تھا افغان طالبان کے ایشو کے بعد, تو پھر آپ نے 9/11 کے بعد دوبارہ کیوں امریکہ کی جنگ لڑی؟ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے, کیوں لڑی آپ نے جنگ؟ وہ آپ نے جو انفراسٹرکچر اپنا برباد کیا وہ کیوں کیا؟ کون ہے اس کا رسپانسبل؟ آپ اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے گھر کو آپ درست کریں. آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو بچایا تو آپ ہمیں پیسے دے دیں. نو آرگومنٹ, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. اس سے یہ اٹ از ون آف دا فیکٹر جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک فیکٹر ہے یہ, بٹ رشتے قوموں کے درمیان, ملکوں کے درمیان وہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں, اور اس میں ہر قوم اپنے مفادات کو پہلے رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دوسری جانب جاتے ہیں. بہرحال اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.